علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قیل حب الوطن من الایمان۔ محترم صدر جلسہ اور سامعین کرام، ہندوستان قومی یکجہتی و گنگا جمنی تہذیب کا علم بردار ہے۔ یہ ایسا چمن ہے جہاں امن و آشتی اور اتحاد ملی کے بے شمار پھول کھلتے ہیں۔ یہاں کی فضا میں محبت اور یہاں کے ہر فرد میں آپسی الفت ہوتی ہے۔ یہ ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی یکساں طور پر جمع ہوتے ہیں۔ گویا ہندوستان آپسی اتحاد کا حسین سنگم ہے اور یہاں پر سارے مذاہب محترم ہیں۔ سامعین محترم، ہندوستان میں جہاں دیگر ادیان و مذاہب کے لوگ قیام پذیر ہیں، وہیں پر مسلمان ہندوستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان کی تقدیر کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سنوارا ہے۔ ہر ہندوستانی کو سر اٹھا کر جینے کا حق مسلمانوں نے دلایا ہے۔ اس چمن کی آبیاری مسلمانوں نے کی ہے، اسے سونے کی چڑیا مسلمانوں نے بنایا ہے، اور مسلمانوں نے ہر وقت اپنے وطن عزیز کی محبت میں ڈوب کر سب سے پہلے سینہ سپر ہو کر ہندوستان پر قبضہ کرنے والوں کے ناپاک عزائم کا قلع کما کیا اور انگریزوں کو اس ملک سے مار بھگایا، اور انگریزوں کے خلاف علم و بغاوت بلند کر کے اپنی جوان بیویوں کو بیوہ بنا کر، اپنے بچوں کو یتیم کر کے، اپنی گردنیں کٹا کر، اپنے خون کو پانی کی طرح بہا کر ہر آنے والی باطل طاقت کا مسلم علماء اور عوام نے مقابلہ کیا اور ان کے ناپاک منصوبوں کی دھجیاں اڑا دی، اور ان سے یہ بات کہہ ڈالی کہ جب تک مسلمان ہندوستان میں موجود رہے گا اس وقت تک اس ملک کو غیروں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، اس وطن کو ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ ہم اپنی جانیں تو دے سکتے ہیں مگر ہندوستان نہیں دے سکتے، اس لیے کہ یہ ملک ہمیں جان سے زیادہ پیارا ہے، اس کی تقدیر کو ہم نے نکھارا ہے۔ اور یہ بات مسلمانوں نے ہی تو کہی تھی کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں گے اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ میں ان مسلم دشمن ذہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذرا بتاؤ ہندوستان کو اتنا حسین و جمیل کس نے بنایا؟ وہ مرکز توجہ بنا ہوا لال قلعہ کس نے بنایا؟ ہندوستان کی قد و قامت کی دلیل وہ قطب مینار کس نے بنایا؟ وہ جگمگاتی ہوئی جامع مسجد اور مکہ مسجد کس نے بنائی؟ ہر مقام پر موجود حسین و جمیل یہ بڑے بڑے قلعے کس نے بنائے؟ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اتحاد کا ثبوت دینے والا وہ چار مینار کس نے بنایا؟ ارے ہندوستان کے ماتھے کا سندور وہ تاج محل کس نے بنایا؟ بالآخر یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ یہ ساری مسلمانوں کی دین ہے، مسلمانوں کی مرہون منت ہے۔ پیارے دوستو، ان تمام احسانات کے باوجود ہم مسلمانوں پر ہی ظلم ہو رہا ہے۔ ہر جگہ ہماری مساجد تو ہے مگر ان مساجد میں عبادت کرنے سے روکا جا رہا ہے اور ان مساجد کو روز بروز مخفل کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں نے سارے آثار قدیمہ بنا کر ہندوستان کو حسن و جمال کا نذرانہ پیش کیا اور وہیں پر اپنی زمین نیاز خم کرنے کے لیے اور خالق دو جہاں کا شکر ادا کرنے کے لیے مساجد بنوائی، مگر افسوس کہ آج ان مساجد کو بند کر کر وہیں پر انوکھے مندر بنوا کر اللہ کے بجائے غیر اللہ کی پرستش کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ الزام بھی لگایا جا رہا ہے کہ مسلمان وفادار نہیں۔ ذرا آپ ہی انصاف سے بتلائیے، وطن سے وفاداری کی اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ ہندوستانی مسلمان مرتا بھی ہے تو اسی وطن کی 2 گز زمین میں دفن ہوتا ہے۔ ماجد دیوبندی نے کیا ہی خوب کہا ہے، اب زمیں کا بدن نہ چھوڑیں گے، اب زمیں کا بدن نہ چھوڑیں گے، یعنی گھر کس کفن نہ چھوڑیں گے، اپنا ایمان ہے یہی ماجد، مر کے بھی ہم وطن نہ چھوڑیں گے۔ اے ملت اسلامیہ کے غیور فرزندو، تم ہی تو ہو جس نے ماضی میں باطل طاقتوں کو کچل کر رکھ دیا، تو پھر یہ لیت لعلہ کیوں، یہ چوچرا کیوں؟ آؤ اور اتار دو بزدلی کی قبا، باندھ لو سر پر کفن، چھوڑ دو عیش و آرام کے بستر کو اور پہاڑوں کی سنگینیوں سے ٹکرانے کی صلاحیت پیدا کر لو، کھینچ لو اسرائیل کی زبان، سلب کر لو امریکہ کی طاقت اور روک لگا دو مخالفین کی راہ پر اور اعلان کر دو سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں گئے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں گئے، دیکھنا گئے زور کتنا بازوئے قاتل میں گئے، وما علینا الا البلاغ۔